الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار و کرم و تشت و عینی راؤ خدا چومو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا استاد کسفی ضعیفان و شگفتہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حاضرین محفل حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ ہم سب کے آقا مدینے کے داتا تاجدار کائنات فقر موجودات سیاح لمکا وجہ کل فقا سر اللہ المسنون عالم ما کان و ما یکون آب و دل و انبیاء جانو دل و اصفیاء سید الانبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نفیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ شاور پیش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ محفل مبارکہ ذات کے تعلق سے سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس زمین پر تمام نبیوں کے بعد، تمام پیغمبروں کے بعد اگر سب سے اعلیٰ سب سے افضل کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ اکرام کی ہے۔ تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی جماعت ہے، کوئی مخلوق ہے تو وہ صحابہ اکرام کی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت افضل ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھتے دیکھا۔ ان کا سفر جو حضور کے ساتھ ہوا ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے حضور کے رخ انور کو دیکھا ہے، حضور کے ما زاغ البصر والی آنکھوں کو دیکھا ہے، حضور کے وما ینطق عن الہوا والی زبان کو دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام اس لیے افضل ہیں کہ ان کے اللہ اکبر، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و رفتار کو سنا ہے کہ ہم جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن صحابہ اس افضل جماعت کا نام ہے جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس گھوڑے پر سوار ہو کر صحابہ اکرام علیہم الرضوان جنگ کے لیے جاتے تھے،
उस घोड़े के कदमों के नीचे जो लगी हुई खाक है, धूल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में उस धूल की कसम याद फरमाता है। ये सहाबा की फजीलत है कि अल्लाह अकबर, ये सहाबा इकराम का मर्तबा है जिसके घोड़े की कदमों की खाक की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाता है। तो आप जरा अंदाज़ा लगाइए, जब सहाबा के घोड़ों की कदमों की खाक की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाता है तो उस घोड़े की शान का आलम क्या होगा। और घोड़े की शान का आलम ये है तो सहाबा इकराम के मर्तबे का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, यही नहीं आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम यहाँ तक के इशार फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान गैर सहाबी अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका व खैरात करे और मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे, लेकिन उस उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका व खैरात करने से ज़्यादा अफसल जो है मेरे सहाबी के मुट्ठी भर जौ खैरात करना है। ये मकाम सहाबा है। इसलिए आका करीम ने ये फरमाया है कि कहीं ऐसा ना होता कि कोई 15वीं सदी का इंसान ये ना कहे कि अबू हुरैरा ने तो जो मुट्ठी भर जौ खैरात किया है, लेकिन आज 15वीं सदी के अंदर मैं जो हूँ उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करता हूँ, अमल में आगे निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, आका करीम ने इसलिए फरमा दिया कि कोई भी सहाबा इकराम के अमल के दर्जे से आगे नहीं निकल सकेगा। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, ये सहाबा इकराम का मर्तबा है कि अमल में भी कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता है, किरदार में भी कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता है, फसीलत में भी कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता है। यहाँ तक कि सूफिया इकराम लिखते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के अंदर जो अदना दर्जे के सहाबा है उनके कदमों के दर्जे तक जो है हजारों गौस और कुतुब भी नहीं पहुंच सकते हैं। गौसे आजम जैसे हजार वली भी हो लेकिन गौस के सहाबा इकराम के दर्जों तक नहीं पहुंच सकते। ये सहाबा इकराम का मकाम है। और फिर हर सहाबी का मर्तबा जुदा है, हर सहाबी का मकाम अलग है, जिसमें से मुहाजिरीन सहाबा जो है यानी कि जिन्होंने हिजरत से पहले इस्लाम कबूल किया, हुजूर पर ईमान लाए, उनका मर्तबा अलग है। और उनमें भी अलग मर्तबा है सादिकुल अव्वलीन का, उनका मर्तबा सबसे आला है। यानी कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उनको सादिकुल अव्वलीन कहते हैं। और फिर इनमें भी सबसे आला मकाम, सबसे आला रुतबा, सबसे आला बुलंद मकाम उनका है जिनका जिक्र आज हम और आप करने बैठे हैं। उन्हें हम और आप चार यार कहते हैं। अल्लाह अकबर, इनका मकाम कितना बुलंद है। अगर इन चार यार के वसीले से दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआओं को कबूल फरमाता है। अगर इन चार यार के नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में लिख दिया जाए तो जनाबे नूह की कश्ती जो है समुंदर में डूबती नहीं है। ये शान है चार यार की। और फिर जिनका जिक्र करना है उन सात का नाम हजरत सैयदना फारूक आज़म, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साथ है। अल्लाह अकबर, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है खलीफा दुआम है, यानी दूसरे नंबर पर जो है आपको मकाम दिया गया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद अगर सहाबा इकराम में सबसे आला मकाम किसी का है तो वो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। यह मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उमर है और आपके वालिद का नाम खत्ताब है और आपकी अम्मी का नाम खुतमा है और आपका लक़ब जो है फारूक आज़म है और उनकी जो कुनियत है वो अबू हफ्स है। ये आपका नसब है, ये आपका जो है नसब हसब और नाम है। लेकिन मकाम फारूक आज़म क्या है, शान फारूक आज़म क्या है। अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदना फारूक आज़म, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ज़ात का नाम है जिन्हें मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। जो हुजूर की दुआ है वो हज़रत सैयदना उमर फारूक की ज़ात है। अल्लाह अकबर, जितने भी सहाबी है सबकी दुआ
دعا حضور ہے، سب کی مراد حضور ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب کی دعا حضور ہے، سب کی مراد نبی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں مدینہ دکھا، مدینہ دیکھ دیکھ کر ہم کو موت نصیب عطا فرما۔ یہ عاشقوں کی دعا ہوتی ہے اور صحابہ کی بھی دعا یہی ہے کہ مولا ہمیں حضور کے قدموں میں موت نصیب عطا فرما۔ لیکن عمر اس ذات کا نام ہے، عمر اس ذات کا نام ہے جسے مراد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا میں مانگی تھی۔ شب جمعہ کے دن یوں کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ عرب کے اندر دو عمر ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے اور ایک جو ہے عمر ابن حشام ہے، اے میرے مولا ان دونوں عمر میں سے ایک عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس عمر کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ شان سعادت اللہ پر، یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح دعا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد جو ہے 39 کا جب بتایا جاتا ہے کہ 39 ان کی تعداد تھی، یعنی کہ 39 ان کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی۔ یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ اکبر، اس دن جو ہے صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اللہ اکبر، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کو بلند کیا تو صحابہ اکرام جو ہے خوشی کے مارے خوشی کی انتہا نہیں رہی اور اتنے زوروں سے اتنے بلند سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی کہ مورخین لکھتے ہیں نعرہ تکبیر کی صدا کی وجہ سے مکہ کی پہاڑیاں، مکہ کی دیواریں، مکہ کی جو ہے زمینیں لرز گئی تھی، گونج گئی تھی نعرہ تکبیر کی صدا کی وجہ سے۔ اللہ پر اتنے خوش ہو چکے تھے حضرت عمر کی ایمان لانے کے بعد تمام صحابہ اکرام، یہاں تک کہ جو سلف صالحین ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کو عزیز سمجھتا ہوں، کسی کو محترم سمجھتا ہوں تو حضرت عمر ہے، وہ ذات کا نام حضرت عمر ہے۔ اور یہاں تک کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو، یعنی کہ جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو تو اس میں حضرت عمر کو ضرور شامل کیا کرو، حضرت عمر کا ذکر ضرور کیا کرا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی اور عمر میں بہت جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ علی اور صدیق میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اور سیاہ دل والوں اور کالے کپڑے والوں، جھگڑا تمہارے باپ بیٹے کے اندر ہوتا ہوگا، جھگڑا تم دوستوں کے اندر ہوتا ہوگا، لیکن جس کی تربیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے ان کے بیچ میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کیا تھا، ایسی تربیت کی تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی ایسی محبت تھی، ایک دوسرے کی تعریف بیان کرتے تھے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جن کی تعریف تمام کے تمام صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں حضرت فاروق اعظم کی حکومت تھی اس وقت شیطان جو ہے مقید تھا، یعنی کہ شیطان قید تھا، شیطان کی ہمت نہیں تھی کسی کو بہکانے کی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اللہ پر جن کی اللہ پر جلال کی وجہ سے، جن کے درے کی وجہ سے شیطان بھی کانپتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت عرب میں جو دو عمر ہے، ایک عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن حشام ہے۔ عمر ابن حشام جو ہے اس کو آج کل ابو جہل کہتے ہیں، اور ابو جہل جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں بھی لگتا ہے، یعنی کہ رشتہ وہاں سے بھی ملتا ہے۔ لیکن شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم
حق پر نہیں ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا نہیں عمر، بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے تو میرے آقا ہم جو ہے اس طرح سے چار دیواری کے کمرے کے اندر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کو باہر نکل کر مکے کے صحن میں نماز پڑھنا چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا عمر دراصل بات یہ ہے کہ اللہ پر جب ہم باہر نماز پڑھیں گے تو صحابہ اکرام کو جو کفاران مشرکین ہیں، جو مکہ کے کافر ہیں، وہ جو ہے صحابہ اکرام کو نقصان پہنچائیں گے، وہ صحابہ اکرام کو تکلیف دیں گے، وہ صحابہ اکرام کو ایذا پہنچائیں گے۔ اسی لیے میں جو ہوں صحابہ اکرام کو جو ہے اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلیے ہم جو مکہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں چلے۔ آگے جو ہے حضرت عمر ہے اور پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں شیر جو ہے اللہ اکبر، جن کو اللہ کا شیر کہتے ہیں، اسد اللہ کہتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے شیر ہیں۔ اب جو اسلام قبول کر چکے ہیں، دونوں کے دونوں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آقا کے غلام ہو چکے ہیں۔ آگے حضرت عمر ہے، پیچھے حضرت امیر حمزہ اور چل رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا مکہ کے کافروں سے، اے مکہ کے کافروں سنو، آج عمر جو ہے اور ان کے ساتھی اور اس کا نبی جو ہے مکے کے صحن میں نماز پڑھے گا۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ عمر سے آ کے مقابلہ کرے؟ کون چاہتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرے، اپنے بچوں کو یتیم کرے اور آئے اور عمر سے مقابلہ کرے اور ہمیں مکہ کے اندر نماز پڑھنے سے روک کر بتائے؟ اللہ اکبر! ایسا روب و دبدبا تھا سیدنا فاروق اعظم کا کہ کافر بھی آپ سے ڈرتے تھے، کافروں کی ہمت نہیں تھی سیدنا فاروق اعظم کے پاس کھڑے رہنے کی۔ اللہ اکبر! بڑے آپ کے جو ہے روب و دبدبے سے کانپتے تھے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا روب و دبدبا تھا۔ اللہ اکبر! جب تمام صحابہ اکرام ہجرت کر گئے، تمام صحابہ اکرام نے ہجرت جو کیا تھا چھپ کے کیا تھا، اپنے انداز میں جیسا ان کو اچھا لگا ویسے انہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ مکہ سے مدینے گئے۔ لیکن جس دن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ہجرت کیا، اللہ اکبر! کس انداز سے کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے کعبہ شریف کا طواف کیا اور کعبہ شریف کے طواف کے بعد مکہ کے کافروں سے کہا اے مکہ کے کافروں سنو، آج عمر جو ہے ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت ہے تو عمر کو ہجرت کرنے سے روک کر بتائے۔ اللہ اکبر! ایسی ہمت تھی سیدنا فاروق اعظم کے اندر، اللہ رب العزت نے ایسی قوت دیا تھا سیدنا فاروق اعظم کے بازوؤں کے اندر کہ وہ کافروں سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے روب و دبدبا اور جلال تھا۔ آئیے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے سیدنا فاروق اعظم کے اندر حضور کی محبت کیسی تھی، ایک واقعہ بڑا ہی پیارا ہے اور اس کا پس منظر اور اس پر تھوڑا جو ہے تبصرہ ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی کہ حضرت عمر کی جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ابا عمر کہتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ آقا میرے ابا کہتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کیا میں طلاق دے دوں؟ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ ماں باپ کے حقوق کی بات ہے، بے شک یہاں پر ماں باپ کے حقوق پہ بات ہے، لیکن میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایک عشق مصطفیٰ کا پس منظر چھپا ہے جو ہماری نگاہ کے سامنے آئے گا۔ عبداللہ فرماتے آقا میرے ابا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کیا میں آقا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ اور پھر کس بیوی کو؟ عبداللہ فرماتے میری بیوی جو ہے بہت ہی زیادہ حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اخلاق والی بھی ہے، کردار والی بھی ہے، وہ کہنا بھی مانتی ہے، وہ پرہیزگزار بھی ہے اور پارسا بھی ہے اور جو ہے ماں باپ کے حقوق بھی جانتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی خرابیاں نہیں، کوئی برائیاں نہیں، کوئی بد اخلاقیاں نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔
آقا کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے، ایک سوالیہ نشان بن سکتا ہے، کیا حضرت عمر سے کیسی غلطی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس اتنی حسین بہو ہو، جس بہو کے اندر کوئی خامیاں کوئی غلطیاں نہیں ہو، وہ بہو جو پارسا ہے، پرہیزگزار ہے، عبادت گزار ہے، اس کو طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس کو زمانہ عادل کہتی ہے، اس عمر کو جس کو زمانہ عادل و ناصر کہتی ہے، اللہ پر وہ عمر کیسی غلطی کر سکتا ہے؟ جس کی دور حکومت میں حضرت عمر نے جو ہے بکری اور شیر کو ایک ہی تالاب سے پانی پلوایا تھا، عمر سے کیسی غلطی ہو سکتی ہے؟ اللہ پر جس کو منبر پہ ٹوکا گیا یہ کہہ کر کہ عمر تم نے خیانت کیا ہے کہ سب کو جو ہے مال غنیمت میں سے ایک ایک چادر ملی، لیکن تمہارے پاس جو ہے 2 چادر کیسے آئی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایک چادر آئی تھی ہم نے اس میں سے کپڑا بنانا چاہا لیکن ہمارا کپڑا نہیں بنا، تمہارے پاس 2 چادر آئی ہے، سب کو ایک ایک چادر دیا اور خود کو جو ہے 2 چادر لے لیا، تم نے جو ہے خیانت کیا ہے، اور جو مسلمان خیانت کرے وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کس پہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم پر، کس پہ؟ اللہ اکبر، جو حضور کے صحابی ہے، جو حضور کے جانثار ہے، اللہ اکبر، جو سیدہ فاطمہ کے داماد ہے، اس فاروق اعظم پر الزام لگایا جا رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، کیسی؟ وہ بھی خیانت کی تہمت، اللہ اکبر، امیر المومنین پر خیانت کی تہمت لگائی جا رہی ہے، لیکن سیدہ فاروق اعظم نے ایک جملہ بھی اس شخص کو نہیں کہا، خاموش ہو گئے اور اپنے بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ عبداللہ میرا بیٹا بتائے گا وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی تھی اور مجھے اور میرے ابا کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی، لیکن جو چادر مجھے ملی تھی وہ مجھے بھی کپڑا نہیں میسر ہو رہا تھا، یعنی اس میں بھی کپڑا نہیں بن سکتا تھا، لیکن میرے ابا کے پاس جو ایک جھبا تھا وہ اتنا پھٹ چکا تھا کہ پہننے کے لائق بھی نہیں تھا، پہن بھی نہیں سکتے تھے، اور جو ان کے پاس چادر ملی تھی وہ اس میں سے بھی کپڑا نہیں سل سکتے تھے، نہ ہمارا بن سکتا نہ ان کا بن سکتا، تو میں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ ابا جان آپ کا جھبا پھٹ چکا ہے، آپ میری چادر لے لیجئے اور اپنی چادر کے اندر اس کو ملا کر جھبا سلا لیجئے۔ اللہ پر بات یہ تھی، اللہ پر اگر سیدہ فاروق اعظم کی جگہ کوئی اور ہوتا، کوئی مقرر ہوتا اور اس کو درمیانی تقریر کوئی روکتے یہ کہہ کر تم نے جو ہے غلط کہا ہے، تو مقرر صاحب کا جو ہے اللہ پر پائچے چڑھ جاتے ہیں، مرید وہاں پر بیٹھے ہو تو مار کھلا دے، اس کے ہاتھ پہ توڑوا دے، لیکن وہ سیدہ فاروق اعظم تھے جن کی تعلیم جن کی تعظیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا، جنہوں نے تعلیم جو ہے کسی کے مدرسے میں نہیں، کسی کے دارالعلوم میں نہیں، بلکہ اللہ پر صفا کے چبوتروں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، جن کے استاد کوئی انسان نہیں بلکہ سید الانبیاء ہے، سید البشر ہے، میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاروق اعظم کی یہ شان ہے، اور وہ فاروق اعظم کسی گلی سے گزر جائے تو اس گلی میں واپس کبھی شیطان جاتا نہیں ہے، یہ سیدہ فاروق اعظم کا رعب و دبدبہ تھا کہ آپ کو جس گلی میں دیکھ لے شیطان اس گلی میں کبھی غلطی سے بھی نہیں جاتا تھا۔ اللہ برو فاروق اعظم سے کیسی غلطی ہو سکتی ہے؟ کوئی کیسے سوال کھڑا کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے آقا میرے ابا کہتے ہیں طلاق دے دوں، آقا نے فرمایا عمر کہتے ہیں نا ہاں طلاق دے دے، اور وہ نبی جس نبی کے نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو، اس نبی کی نگاہ سے عمر کے گھر کے خیالات کیسے چھپ سکتے تھے؟ عمر کے گھر کے حالات کیسے چھپ سکتے تھے؟ آقا جانتے تھے عمر کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور پھر عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ پیچھے کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کی جو بیوی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت حسین تھی۔ حضرت عبداللہ جو ہے حضرت عمر نے دیکھا حضرت عبداللہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے کبھی کبھی نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ حضور کی محبت میں جو ہے ان کی کمی آ چکی ہے، اپنی جو ہے بیوی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، بیوی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، حضور کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ تو سیدہ فاروق اعظم فرماتے اپنے بیٹے کو، بیٹے جو چیز نبی کی محبت پہ دیوار بن جائے، عمر کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی چیز نبی کی محبت پہ دیوار بن جائے، دیوار بننے سے پہلے اس کو طلاق دے کے گھر سے نکال دے، عمر کو گوارا نہیں ہے کسی چیز کو نبی کے محبت میں دیوار بنا دے۔ اور اگر کسی نے اس حضرت عمر کے اس واقعہ کو 2 مصرے میں بیان کیا ہے تو وہ تاریخ
الشریعہ کی شان ہے. کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پیتر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. اللہ اکبر. یہ شان تاج الشریعہ ہے. جہاں درجنوں تقاریر بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, وہاں پر سیدنا تاج الشریعہ کی یہ شان ہے, وہ ساری تقریر کو 2 مصرے میں بیان کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ فن ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ان کو ملا ہے. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں, تو دیکھا آپ نے سیدنا فاروق اعظم کی عشق کی محبت کیسی تھی کہ حضور کی محبت کے اندر کسی کو دیوار بھی بنانا ہے, دیوار بنانے سے پہلے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکالو. اور پھر اور ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی سفر کی تجارت سے جو ہے تجارت کے گھر سے لوٹ رہے تھے مدینے کی طرف, تو ان کی نگاہ جو ہے کسی ایک جگہ پر پڑ گئی. اس کا نام ذہن میں نہیں آتا ہے, لیکن وہ اچھی جگہ تھی, وہاں پر پڑ گئی. اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کی آنکھوں میں آنسو؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیر تھے, امیر یعنی کہ تمام مسلمانوں کے اس وقت جو ہے امام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے دیکھ کر کہا واللہ ہمارے امیر کی آنکھوں میں آنسو, وجہ کیا ہے؟ تو پوچھا لوگوں نے, آقا اے حضرت عمر فاروق اعظم آپ ہمیں ہمارے امیر ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو نا, اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آتا ہے. کہ واقعہ اس طرح سے ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں حالت کفر میں تھا, یعنی کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور میں کافر تھا, تو میرا ابا جو خطاب ہے مجھے جو ہے اونٹوں کو چرانے کے لیے اس جگہ پر بھیجتا تھا. میں اونٹوں کو چرانے کے لیے یہاں پر جو ہے آتا تھا, اور میرا باپ جو ہے آہے بگاہے مجھے دیکھنے آتا تھا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے باپ نے کہا بیٹا عمر سنو, یہ جو 4 اونٹ ہے نا, چاروں اونٹوں کو ایک قطار میں جا کے کھڑا کر دو ادھر. میں نے کیا کیا, ایک اونٹ پکڑ کے لایا, کھڑا کیا, پھر دوسرا اونٹ پکڑ کے لایا, دوسرا اونٹ پکڑ کے لایا, اٹھنے میں پہلا اونٹ بھاگ گیا. پھر میں نے دوسرا اونٹ کھڑا کیا, پھر پہلا اونٹ پکڑ کے لایا, پھر جب پہلا اونٹ پکڑ کے لایا دوسرا بھی بھاگ گیا, پھر جب دوسرا پکڑ کے لایا پھر پہلا بھاگ گیا. یعنی کہ یہ پکڑ چھوڑ ہوتی رہی, لیکن میں جو ہوں ایک اونٹ کو بھی قطار میں کھڑا نہیں کر سکا. میرا باپ سارا منظر دیکھ رہا تھا, اور اس نے میرے سینے میں ایک مکہ مار کے کہا او خطاب کے بیٹے, تجھ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ تو 4 اونٹوں کو ایک سب میں کھڑا کر سکے. رونا اس پر آتا ہے, رونا اس پر آتا ہے. جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہیں تھا, عمر جو ہے 4 اونٹوں کو ایک سب میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. رسول کا غلام کیا بنا, آقا کا غلام کیا بنا, نسبت مصطفیٰ کیا ملی. عمر جو ہے آج 22 لاکھ مربع کے لوگوں کو, 3 بر اعظم کے لوگوں کو عمر نے آج ایک سب میں کھڑا کر کے رکھ دیا ہے. یہ عمر کی شان ہے, جن کی حکومت 22 لاکھ مربع کے اندر ہوتی تھی. اور 22 لاکھ مربع کس کو کہتے ہیں؟ آج کے اعتبار سے اگر اس کو ناپا جائے تو 22 لاکھ مربع وہ ہے جس کی حکومت آدھی دنیا سے بھی زیادہ حصوں میں تھی. یہ سیدنا فاروق اعظم ہے. اور پھر عشق مصطفیٰ اس طرح سے, اور پھر صحابہ اکرام کا عشق مصطفیٰ ایسا تھا کہ ان کو اپنے نسب پہ فخر نہیں تھا, اپنی دولت پہ فخر نہیں تھا, اپنے مال سے فخر نہیں تھا, اپنی اولاد پہ فخر نہیں تھا. ان کو صحابی ہونے پہ فخر نہیں تھا, ان کو مہاجر ہونے پہ فخر نہیں تھا, ان کو انصاری ہونے پہ فخر نہیں تھا. ان کو اگر فخر تھا تو صرف ایک چیز پر کام, حضور کے غلام ہے, حضور کے غلام ہونے پر ان کو فخر تھا. یہ صحابی رسول ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں, یہ جو ہے صحابہ اکرام کا عشق مصطفیٰ ہے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ ہے. اور ایک بات جو ہے بڑی پیاری, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میر عبد الواحد بالگرامی اپنی کتاب سب سنابین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. دونوں میں باتیں چل رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا دیکھا, ایک طرف سے عمر آ رہے ہیں. حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. آقا نے فرمایا جبریل کیا تو میرے عمر کو جانتا ہے؟ جناب جبریل فرماتے ہیں
آقا آپ کے عمر کو زمین والے سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. اللہ اکبر. میں حیران ہوں جس عمر کی یہ شان ہے کہ اس کو زمین والے سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں, تو جس نبی کے صدقے عمر کو یہ شان ملی ہے تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش روا عرش پر اڑتا ہے فریرا تیرا. اللہ اکبر. یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے جن کا چرچا عرش پر بھی ہو رہا ہے اور نبی کا چرچا بھی عرش پر ہو رہا ہے. عرش پر جو ہے صحابہ اکرام اور فرشتے جو ہے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں, اور فرش پر ہم غلام رسول جو ہے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں, ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, مائک پر مذاق کرنا میری عادت نہیں ہے, لیکن ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو اگر کوئی بگاڑ کر بھی کہنا تو بھی بگڑتا نہیں ہے. یہ شعر کی خصوصیت ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. کوئی کتنا بھی بگاڑ کر کہے لیکن بگڑتا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانے, خوش روا عرش پر اڑتا ہے فریرا تیرا. اللہ اکبر. جو نبی کی شان نہیں سمجھ سکتا اس کو الو کہا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر, جو نبی کی شان نہ جانے, جو نبی کے مرتبے کو نہ جانے, اس کو الو کہنا یہ الو کی بھی توہین ہے. اس لیے کہ اپنے مولا کی یہ شان عظیم کہ جانور بھی کرے جن کی تعظیم, اپنے مولا کی ہے یہ شان عظیم کہ جانور بھی کرے جن کی تعظیم. پتھر جو ہے پیر جو ہے سجدے میں گرا کرتے ہیں, پتھر درود پڑا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے حضور پر جو ہے پتھر درود پڑھتے ہیں, شجر درود پڑھتے ہیں, حجر بھی درود پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ فرش والے بھی ان کی شان بیان کرتے ہیں. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے بچپنے کا عالم تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وادی زیزرا میں گیا, یعنی کہ مکہ کے جنگل میں گیا, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. میرے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جنگلوں میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, اللہ اکبر, پتھر جو ہے درود پڑھ رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. شجر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درخت سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کنکریوں سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے پوچھا آقا یہ کیا آپ کی شان ہے کہ پتھر و شجر و حجر آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. میں مولا نبی فرماتے ہیں علی بات یہ ہے جو پتھر مجھے جانتا ہے وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر بات یہ ہے کہ درود کس پہ پڑھا جاتا ہے, درود کس پہ پڑھا جاتا ہے, نبی پہ پڑھا جاتا ہے یا غیر نبی پر, نبی پہ پڑھا جاتا ہے یا غیر نبی پر. بات تو برابر ہے, نبی پر درود پڑھا جاتا ہے, جو نبی ہو اس پہ درود پڑھا جاتا ہے. تو وہ جو اہل شک ہے جو اگر میں مگر میں رہتے ہیں وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے, نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے, لیکن پتھر تو نبی کو 40 سال سے پہلے ہی درود پڑھ رہا ہے. پتہ چلا تم پتھر سے بھی زیادہ گرا گزرے ہو. پتھر کو معلوم ہے کہ نبی کو نبوت کب ملی ہے, جب کی خبر نہ تھی تب بھی حضور نبی تھے, تب کی خبر نہ تھی تب بھی حضور نبی تھے. اللہ اکبر. جب وقت بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھی, زمان بھی نہیں تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی حضور کو جو ہے نبوت مل چکی تھی. آقا فرماتے ہیں کہ جب آدم اور حوا پانی کے درمیان کے راستے طے کر رہے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ اکبر. پتھر جانتا ہے حضور کب نبی تھے, تم تو پتھر سے بھی گرا گزر گئے. اللہ اکبر. کہ حضور کو یوں کہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور کو جو ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں, تو سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ جس کی تعریف, جس کے بارے میں جناب جبریل فرماتے ہیں آقا آپ کی عمر کی تعریف جو ہے فرش والوں سے زیادہ عرش والے کرتے ہیں. اللہ پر پھر نبی ہے. حضور نے فرمایا جبریل جب تم میرے عمر کو جانتا ہے تو ذرا اس کی فضیلت بیان
بیان کرنا میرے عمر کی فضیلت کیا ہے. دیکھو دیکھو یہ نبی ہے, نبی جو اپنے عمر کی فضیلت سننا چاہتے ہیں, صحابہ کی فضیلت سننا چاہتے ہیں کہ صحابہ کس مقام والے ہیں. اللہ اکبر. جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں, یعنی کہ 1000 سال کے برابر بھی اگر میں عمر لے کر آؤں, میری عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن فضیلت عمر کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تعریف, جن کی ثنا, جن کی منقبت کوئی اور نہیں. بلبل سدرہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ تو آپ کی شان ہو گئی. اور پھر آپ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے, عمر وہ ہے جس کو جو ہے اللہ رب العزت نے میرے بعد نبوت عطا کر سکتا ہے. آقا فرماتے میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف عمر کی ذات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صرف میرے بعد نبی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے نبیوں کی ساری صفات موجود تھی. جو نبیوں کے اندر کوالٹی ہوتی ہے وہ ساری کوالٹی حضرت عمر کے اندر موجود تھی. یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آقا فرماتے ہیں جس گلی سے حضرت عمر گزر جائے, جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے کبھی بھی شیطان گزرتا نہیں ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت عمر فاروق میں یوں عرض کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہر نبی کے دور میں محدث ہوتا ہے, اسی طرح سے میرے دور کا محدث عمر ہے. لوگوں نے پوچھا آقا یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے محدث اس کو کہتے ہیں جس کے کلام پر خدا کلام کرتا ہے, جس کے کہنے پر خدا جو ہے آیت نازل فرماتا ہے, جس کو جو ہے رب تعالیٰ نے اپنے کلام ہونے پر شرف عطا فرما دیا ہے. یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے تائید پر, ان کے رائے پر قرآن مجید میں کل 21 آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. اللہ اکبر. واقعہ اس طرح سے ہے کہ فتح مکے کا موقع تھا, فتح مکے کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کعبے کا طواف کیا. کعبے کا طواف کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ واجب الطواف کہاں ادا کرنا چاہیے, یعنی کہ طواف کی جو رکعت نماز نفل وہ کدھر ادا کرنا چاہیے. کسی نے کہا ادھر, کسی نے کہا ادھر, کسی نے کہا ادھر, کسی نے کہا ادھر. لیکن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ واجب الطواف جو ہے اس جگہ ادا کیا جائے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی. اس مقام پر ہم جو ہے واجب الطواف ادا کرے. ابھی حضرت عمر کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ بلبل سدرہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے واتخذ من مقام ابراہیم مصلی, کہ عمر نے جو کہا ہے وہی ہو جائے. جہاں پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی اس کو اپنے مصلی کی جگہ بنائیے. یہ شان فاروق اعظم ہے. اور جب اس وقت جب تمام عورتوں پر جو ہے اور جو ہے مرد جو ہے گندی نگاہ ڈالنے لگ گئے, یعنی کہ عورتوں کی بے پردگی ہونے لگ گئی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے پردے کے تعلق سے کوئی واضح حکم عطا فرماتے ہیں. تو ابھی حضرت عمر کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ بلبل سدرہ سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے آیت لے کر آ گئے, اور پھر اس وقت کے بعد سے جو ہے تمام عورتوں پر پردے کا حکم واجب ہو گیا. اور اس لیے پردے کا حکم واجب ہو گیا کہ عورتوں کی عزت سلامت ہو جائے. آج قیامت تک کی جتنی بھی عورتیں مسلمان عورتیں ہیں ان سب پر حضرت فاروق اعظم کا احسان ہے. ان کی عزت سلامت ہے, ان کا ایمان سلامت ہے, ان کی آبرو سلامت ہے, ان کا حسن سلامت ہے. تو ان سب کے پیچھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بات یہ بہت بڑی ہے کہ پردے کا حکم جو ہے صرف مسلمان کی عورتوں کو کیوں دیا گیا ہے. اس طرح سے
سے آپ سمجھیے مثال کے طور پر جس طرح سے کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوا رہتا ہے، کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوا رہتا ہے، کعبہ شریف یہ اللہ کا گھر ہے، اور جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے مسجد نبی ہو، مسجد حرام، مسجد اقصی ہو، دنیا میں جتنی بھی ہزار مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، لیکن کسی بھی گھر پر کسی بھی مسجد میں جو ہے غلاف نہیں چڑھا ہے سوائے کعبہ شریف کے۔ کعبہ شریف پر کیوں غلاف چڑھا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بتانا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ کعبہ جو ہے عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے، وہ تمام مسجدوں سے افضل ہے، وہ تمام مسجدوں سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ زمین ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اے اسلام کی عورتوں، اے سنی مسلمان خاتون جنت کی فاطمہ الزہرا کی پیاری کنیسیوں، تم کو اگر پردے کرنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہیں تم کو جو ہے کافر کی عورتیں اور مسلمان کی عورتوں میں کوئی ملا نہ دے کہ مسلمان کی عورتیں اور کافروں کی عورتیں ایک جیسی ہیں، نہیں، دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ وہ جو ہے کھلے سار کی طرح گھومتی رہتی ہے، ان پر کوئی پردے کا حکم نہیں ہے، ان کو جو ہے لوگ بے حیائی کی طرح دیکھتی ہے، لیکن تمہاری عزت سلامت ہے، تمہاری جو ہے عزت اللہ نے رکھ لی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پردے کا حکم عطا فرمایا ہے، تمہاری حسن سلامت ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے، تم کو کوئی جو گندی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کا احسان ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک گھر کے اندر عورت کے سر پر دوپٹہ رہے گا اس وقت فرشتے جو ہے گھر پر رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں، فرشتے گھر میں موجود رہتے ہیں، لیکن جب عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے سارے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، سارے فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی وحشت ہے ان عورتوں پر جن جو بے حیائی کرتی ہے، کھلے سان کی طرح جو ہے مارکیٹوں میں چلتی ہے، مارکیٹوں میں چلی جاتی ہے، اور آقا تو یہاں تک کہ فرماتے ہیں جن گھر کے مرد کے بغیر عورتیں جو ہے گھر سے باہر نکل جائے اور اس گھر کے مرد جو ہے ان کو روکے ٹوکے نہ، آقا فرماتے اس مرد کے لوگ دیوس ہے، دیوس، ان کو دیوس کہا گیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں جس گھر کے مرد لوگ اپنے گھر کے خاتونوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو جو ہے بلا اجازت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دے اور چلی جائے، ان کو روکے نہ، آقا فرماتے وہ لوگ دیوس ہے، ان پر اللہ لعنت فرماتا، اللہ کے رسول لعنت فرماتا۔ تو ایسی لعنتوں سے محفوظ ہو جائیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا اسلام کی پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے مکہ شریف میں دعوت چل رہی تھی، دعوت کے بعد جو ہے شراب کا جو ہے ماحول چلا، شراب پینے کا جو ہے اللہ پر عادی ہو گئے، اس لیے کہ شراب پہلے جو ہے پینا جائز تھا، شراب پینا جو ہے پہلے جائز تھا، تمام صحابہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے شراب پیا، شراب پیتے پیتے جو ہے بات جو ہے شعر و شاعری پر آ گئی، سب کے سب شعر و شاعری میں الجھے، اور اس کے بعد جو ہے بات اور آگے بڑھی، سب کے سب اپنے اپنے باپ دادا کی تعریف پہ لگ گئے، میرا باپ بڑا تیرا باپ بڑا، میرا دادا بڑا تیرا دادا چھوٹا، یعنی کہ جو ہے باپ دادا کی تعریف چلنے لگ گئی، اسی میں جو ہے بات آگے بڑھ گئی، لڑائی پر بات آ گئی، سر جو ہے اونٹ کی سر کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، کسی نے اٹھا کر کسی کے سر پہ مار دیا، سر سے خون نکل گیا، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے مکے کے اندر گھسنے لگ گیا، مکے کے لوگوں کے اندر چلنے لگ گیا۔ جب یہ ساری بات سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئی تو آپ جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شراب کے تعلق سے کوئی جو ہے واضح حکم عطا فرما دے۔ ابھی جناب عمر کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ عرش سے جو ہے جناب جبرائیل آیت لے کر اتر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر، یہ شان فاروق اعظم ہے۔ اگر آج ہم شراب کی نحوست سے محفوظ ہے، شراب کی برائیوں سے محفوظ ہے، شراب کی بدکاریوں سے محفوظ ہے، تو اس پر بھی سیدنا فاروق اعظم کا احسان ہے۔ ہم اللہ اکبر قیامت تک تمام مسلمانوں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا احسان رہے گا۔ اور پھر شراب وہ چیز ہے، اللہ اکبر، شراب کی نحوست اتنی خطرناک ہے، اگر انسان شراب پیے تو اس کی نگاہ میں بیوی اور ماں ایک برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زبان حیا میں بھی خاموش ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس حالت میں انسان اس کیٹیگری کا ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں باپ اور بیٹا ایک ہو جاتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے کون کیا ہے، اور پھر زبان سے کچھ بھی بکتا ہے۔ شراب وہ نحوست ہے، شراب وہ چیز
چیز ہے جس سے انسان زنا بھی کروا دیتا ہے، جو انسان سے زنا کروا دیتی ہے، اللہ اکبر، شراب سے جتنی بڑی گناہ ہو جاتی ہے اتنی بڑا کسی اور چیز سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ شراب سے انسان جو ہے کفر کر بیٹھتا ہے، شراب سے انسان جو ہے اللہ اکبر اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سب شراب کی نحوست سے محفوظ ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب پہ کروڑوں احسان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور حکومت میں، ان کی دور حکومت میں کسی کو ہمت نہیں تھی جانوروں پر ظلم کرے، جو جانوروں پر ظلم کرتا تھا سیدنا فاروق اعظم اس کو درے لگاتے تھے۔ اللہ پر ایسا روب و دبدبا تھا آپ کے دور میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ کوئی جو ہے کسی کا حق نہیں چھین سکتا تھا۔ جب تک آپ دنیا میں حیات رہے اس وقت تک جو ہے شیطان قید رہا۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرا عمر شہید نہ ہو جائے۔ عمر کو جو ہے بے رحمی طریقے سے شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری کنیزیوں، اللہ رب العزت نے جو مرتبہ، جو شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کی ہے، یہ سب ایک طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کون؟ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک لمن خشی ربہ، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پر یہ آیت کریمہ جو ہے کسی اور کی نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم کی شان میں نازل کی گئی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو شان و مرتبے ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اتنی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم کو عطا کیا، پھر بھی باوجود اس کے علماء اور صوفیہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے کمرے کے اندر جو ہے ان کے بستر کے پیچھے ایک درہ رکھا ہوا رہتا ہے، چابک رکھا ہوا رہتا ہے۔ اس چابک کو نکالتے ہیں اور اپنے پیر پر مار کر کہتے ہیں، بول عمر، آج تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ اور کہتے ہیں، بول عمر، وہ کون سا کام تو نے ایسا کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کی فضیلت اتنی بلند ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نبی ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سدا تمام فضیلتوں سے نوازا ہے۔ وہ جناب فاروق اعظم رات کی تہائی حصوں میں اپنے پیر سے پوچھ رہے ہیں، بول تو نے آج کون سا کام کیا ہے؟ اللہ پر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں کیا کرتے ہیں، اللہ پر ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، کیا ہم رات کو اس کا حساب کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ فاروق جس کے بارے میں قرآن جنتی ہونے کا دعویٰ دیتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا دعویٰ دیا ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم ایسی خشیت الہی میں روتے تھے، خوف خدا میں اس طرح روتے تھے کہ اللہ اکبر، کہ رونے کی وجہ سے ان کے گال کے نیچے جو ہے آنسو کے نشان ہو جاتے تھے، آنسو بہنے کا نشان بن جاتا تھا۔ جس طرح سے کسی جگہ پر پانی بہتا ہے لگاتار تو ادھر کس طرح سے پانی کا نشان بن جاتا ہے، اسی طرح سے رونے کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے نیچے جو ہے اللہ پر نشان بن چکا تھا۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہ خشیت الہی ہے، اللہ پر یہ خوف خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ کے
کے زہد و تقوی کے بارے میں کیا کہنا، اللہ پر آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی بھر میں بالکل کپڑا بالکل جو ہے پتلا کپڑا پہنتے تھے، اور آپ کا جو کھانا تھا، آپ کی غذا جو ہے بالکل سادی اور ہلکی کوالٹی کی آپ غذا کھاتے تھے۔ جب آپ کو جو ہے خلافت عطا کیا گیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، جب جناب عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرمایا تو آپ نے تمام مکہ والوں میں اعلان کر دیا اور خلافت کا اعلان کر دیا کہ آج سے میں تمہارا امیر ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں کہ اب پہلے تو میں تجارت کرتا تھا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو پہلے تجارت کرتے تھے، اب جو ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، یعنی کہ ایک بڑی قوم کی ذمہ داری آ گئی ہے، تو اب وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ تو جناب فاروق اعظم تمام صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام نے الگ الگ مشورہ دیا۔ جناب مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عمر اے علی تم کچھ کیوں نہیں کہتے ہو، تم ذرا مجھے مشورہ دو۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں عمر سنو، تم کو جو ہے بیت المال میں سے جو ہے صرف وہ چیز دیا جائے گا جو مکہ جو مدینے کے مسکین پہ جو مدینے کے مسکین استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ تم کو بالکل ہلکے کوالٹی کا کپڑا دیا جائے گا، یعنی کہ بالکل پتلا جس کی جو ہے اللہ پر کوئی حیثیت نہیں، ایسا کپڑا حضرت فاروق اعظم کو دیا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کپڑا جو مکہ مدینے کے مسکین پہنتے ہیں، جو مدینے کے غریب لوگ پہنتے ہیں، فقیر لوگ پہنتے ہیں، وہ کپڑا کس کو دیا جا رہا ہے؟ جناب فاروق اعظم کو، جو اللہ پر بادشاہ بننے والے ہیں، جو امیر بننے والے، جو حکمراں بننے والے ہیں، ان کو دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں اور کھانا بھی آپ کو بیت المال میں سے وہی دیا جائے گا جو مدینے کے مسکین کھاتے ہیں، یعنی بالکل ہلکی کوالٹی کا آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ اللہ پر اگر آج کا کوئی پی ایم ہوتا، اگر آج کا کوئی سی ایم ہوتا تو یہ کوئی بھی بات وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ کہہ کر کہ میں اتنی بڑی حکومت چلاؤں اور میں پتلا کپڑا پہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی سی ایم کی یہ حال ہے، آج کے پی ایم لوگوں کی یہ حال ہے، اللہ پر تین گھنٹے جو ہے باتھ روم میں نہانے میں نکال دیتے ہیں، اللہ پر 3 کروڑ جو ہے کسی سے ملنے میں نکال دیتے ہیں، 1 کروڑ کا جو ہے اللہ پر جو ہے صرف ایک گھمچا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے پی ایم اور ایسے سی ایم آ چکے ہیں جو حکومت کا پیسہ لٹا رہے ہیں، اللہ پر جن کے حکومت کی قسم کھائی جاتی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک نہیں بلکہ 3 بر اعظم کی حکومت کرنے والے ہیں، امیر ہے، امیر مسلمانوں کو ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ان کو بالکل پتلا کپڑا کاٹن کا جو غریب لوگ پہنتے وہ دیا جا رہا ہے، اللہ اور کا کھانا بھی بالکل پتلا۔ اور آپ کا زہد و تقوی ایسا تھا کہ آپ نے زندگی بھر جو ہے زندگی بھر ایک ہی لباس میں بتا دیا تھا، اللہ پر آپ نے پوری زندگی ایک ہی لباس پہن کر جو ہے اپنی زندگی گزار دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعے کا وقت تھا، آپ کو جو ہے مسجد میں جانا تھا خطاب کے لیے، تاخیر ہو گئی، سارا کا سارا مجمع جو ہے مسجد سے بھرا ہوا ہے، مسجد میں سارا مجمع سے جو ہے بھرا ہوا ہے، سب کے سب موجود ہے، آپ بہت تاخیر سے آئے، اس لیے کہ جب تک سیدنا فاروق اعظم نہیں چاہیں گے اس وقت جمعہ نہیں ہوگا، تو سیدنا فاروق اعظم بہت تاخیر سے آئے۔ کسی نے اٹھ کر جو ہے کہا کہ او عمر تمہاری وجہ سے جو ہے ہم کو مشقت ہوئی ہے، ہمارا وقت برباد ہوا ہے، تم نے ہمارا وقت برباد کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم خاموش ہو کر جواب دیتے ہیں، اور کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، وجہ یہ ہے جو میں کپڑا پہنتا ہوں نا، یہ روزانہ میں یہی کپڑا پہنتا ہوں، اور آج جو ہے اور میں ہر جمعے کو جو ہوں اس کپڑے کو جو ہے سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں، یعنی کہ اس کو بھگو کر رکھ دیتا ہوں اور اس کو سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ آج مدینے میں جو ہے بہت بدری تھی، یعنی کہ سورج جو ہے اللہ پر بادل میں چھپ گیا تھا، اسی لیے کپڑا میرا نہیں سکھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ پر یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، ان کا کردار ان کا اخلاق ہے، اللہ پر کیسے لوگوں پر نرمی کرتے تھے، وہ چاہتے تو اس صحابی کو جو ہے زندان میں ڈلوا سکتے تھے، لیکن وہ سیدنا فاروق اعظم ہے جنہوں نے تعلیم جو ہے کسی دارالعلوم، کسی مدرسے، کسی مکتب سے نہیں بلکہ صفا کے چبوتروں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی ایسا تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر
والوں کو بھی اچھا کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ فرمانے والے نے لکھا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جو ہے جو کی آدھی روٹی کھاتے تھے، وہ بھی کبھی نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی کھاتے تھے اور کبھی کبھی تو نہیں بھی کھاتے تھے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے تمام صحابہ کرام کو دیکھ کر یہ معاملہ بالکل جو ہے یعنی کہ ناگہارا گزر گیا کہ ہمارا امیر ہو کر، ہمارا بادشاہ ہو کر اتنا جو ہے اتنا کم کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اتنا جو ہے کم کوالٹی کا کھانا کھاتا ہے، جبکہ دوسرے بادشاہ تو اللہ اکبر کیسر و کسرا کے بادشاہ بڑے بڑے دسترخوان پر بیٹھ کر 56 پکوان کا بھوج کھاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ بادشاہ، ہمارا یہ حکمراں، ہمارا یہ امیر اتنی کم کوالٹی کا کھانا کیوں کھاتا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو صدیقہ بنت صدیقہ ہے، ان کو بھی سیدنا فاروق اعظم کے اس انداز کو دیکھ کر جو ہے آپ کو بھی ترس آ گیا کہ فاروق اعظم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام اور تابعین جتنے بھی تھے تو سب کے سب امہات المومنین کے پاس پہنچے اور پھر کہا اے امہات المومنین، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیدنا فاروق اعظم کے پاس چلے اور آپ ان سے کہیں کہ وہ جو ہیں بہت ہی کم کوالٹی کا کپڑا پہنتے ہیں، یعنی کہ بہت پتلا کپڑا اور ایک ہی لباس میں جو زندگی گزار دیتے ہیں اور کھانا بھی جو ہے بالکل کم کوالٹی کا کھاتے ہیں اور پھر دوسروں کو کھانے بھی نہیں دیتے، یعنی کہ ان کے ساتھ اگر کوئی رہے تو اس کو بھی جو ہے زہد کا جو ہے اعلان کرتے تھے کہ تو بھی کم کھا اور جو ہے کم کوالٹی کا کھانا کھا، تقوی اختیار کر۔ ایسا تقوی تھا فاروق اعظم کا کہ صرف خود عمل نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی عمل کرانے کے لیے کہتے تھے۔ اللہ بصیرت فاروق اعظم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا خالد ابن ولید کو معزول کر دیا تھا، یعنی کہ سپاہی کی ڈگری سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ کیوں نکال دیا گیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی شاعر نے جو ہے شعر لکھ کر ان کو بتایا تو ان پر وہ جو ہے بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے خوشی کے عالم میں جو ہے 1000 درہم 1 لاکھ درہم جو ہے اس شاعر کو دے دیا۔ جب فاروق اعظم کو یہ بات پتہ چلی تو ان کو فوراً جو ہے معزول کر دیا گیا۔ اللہ بصیرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے خالد ابن ولید، اگر تم مالدار ہو چکے ہو اور تمہارے پاس اتنی دولت آ چکی ہے، تم جو ہے شورا کو جو 1 لاکھ دینار دیتے ہو، جتنی بھی تمہارے پاس دولت ہے فوراً بیت المال میں اکٹھا کرو، فوراً بیت المال میں جمع کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، مسلمانوں میں غریبوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے اس میں جمع کر دو۔ اور اگر تم مالدار نہیں ہو، اگر تم نے بیت المال میں سے مال نکالا ہے تو تمہاری ہمت کیسی ہوتی ہے بیت المال میں سے مال نکالنے کی؟ اپنی ذاتی انفرادی کے لیے مال استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور کس کو معزول کیا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے کتنا بڑا ہے، وہ صرف شریعت کے پابند تھے، اللہ کے رسول کے دین کے پابند تھے، وہ صرف جو ہے شریعت اور تقوی کے پابند تھے۔ اسی لیے اللہ اکبر، آپ کے زہد تقوی کی شکایت جو ہے تمام صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے کر چلے گئے کہ آپ ذرا اس کو سمجھائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اچھا کھانے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آئی آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی بیٹی جو ام حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو وہ بھی آئی، یعنی کہ امہات المومنین اور جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضور جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اور آپ نے اچھا استقبال کر کے ان کو بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا اما جان عائشہ صدیقہ، آپ کا ہمارے در پر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے عمر میں سنتی ہوں اور میں دیکھتی بھی ہوں کہ تم جو ہے امیر ہو کر، ہمارے جو ہے حکمراں ہو کر، ہمارے بادشاہ ہو کر تم اتنے پتلے کپڑے کیوں پہنتے ہو، اتنے کم کوالٹی کا کپڑا کیوں پہنتے ہو اور کھانا بھی اتنا کم کیوں کھاتے ہو، یعنی کہ بالکل کم کوالٹی کا کھانا کیوں کھاتے ہو اور وہ بھی کبھی کبھی کھاتے ہو۔ سیدہ فاروق اعظم نے بڑے پیار سے عرض کیا عائشہ صدیقہ، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میری اما جان، میں ایک بات آپ سے پوچھوں؟ تو کہتی ہاں پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ نہیں تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا کیا حضور کے گھر میں اس وقت فاقہ نہیں تھا؟ حال تو یہ تھا کہ اللہ پر دوائیاں بھی نہیں تھی تو کھانے کی تو دور کی بات۔ اے میری اما جان عائشہ صدیقہ، آپ بتاؤ کہ جس نبی
नबी के घर में विशाल के वक्त फाका हो। अल्लाह पर जो नबी के दस्तरखान पर दो डिश कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकती है, यानी कि दो तरह की डिश कभी हुजूर ने नहीं खाई है। जो नबी हमेशा जिंदगी पर आधी जो की रोटी खाता हो अल्लाह पर, और जो सीरे के साथ, और सीरा भी क्या था उनका, सालन क्या था अल्लाह पर, सालन कोई गोश्त का नहीं था बल्कि अल्लाह उनका सालन जो है पानी था, और पानी के अंदर नमक था, उसमें रोटी डुबो डुबर कर मेरे आका खाते थे। सैयदा फारूक आजम फरमाते हैं जिस नबी की जिंदगी इत्तिफाक कसी में गुजरी है, अल्लाह पर उमर को कैसे गवारा है कि उस नबी जिस उमर का नबी जो है अल्लाह पर ऐसे फाका कसी में गुजारे, जिसने जिंदगी पर जो है अल्लाह पर एक ही लिबास में गुजार दिया, जिस नबी के दस्तरखान पर कभी अच्छे अच्छे पकवान नहीं आए, जिस नबी का बिस्तर ये था खजूर की चटाइयां, जिसकी बिस्तर थी उस पर लेटे हुजूर थे, तो अल्लाह पर हुजूर के जिस पर निशान पर जाते मैं उसको सुरा कर उसको सहला कर आका से आस करती, आका कैसर कसरा के बादशाह तो नरम गद्दों पर सोते हैं, आप तो हमारे बादशाह है, दोनों जहां के बादशाह है, दोनों सुल्तान के बादशाह है, आप क्यों नहीं एक जो है तख्त बनवा लेते। मेरे आका फरमाते उमर मुझे गवारा नहीं कि मेरे उम्मती जमीन पर सोए, मेरा उम्मती गरीब हो और उस उम्मती का नबी जो है बिस्तरों पर नरम गद्दों पर बिस्तरों पर सोए। अल्लाह पर ये शान फारूक आजम है। सैयदा फारूक आजम फरमाते हैं ऐ मेरी अम्मा जान आयशा सिद्दीका, जिसके नबी ने ऐसी जिंदगी गुजारी जिसके अमल के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुजारने के बारे में कुरान में कहा है उसवतुल हसना कि अपने नबी के तरीके से जो अपनी जिंदगी गुजारो। तो उमर को कैसे गवारा है कि बैतुल माल से जो है अपने लिए अच्छा कपड़ा खरीद ले, अच्छा खाना खाए, ये उमर को हर किस गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, ये सैयदा फारूक आजम है, ये उनकी फिक्र है, ये उनका किरदार है। आज हमने ऐसे उमर को छोड़ दिया है, आज हमने ऐसे फारूक आजम को छोड़ दिया है, आज हमने जो है अल्लाह के ऐसे जानशीन को छोड़ दिया है, आज हमने जो है अल्लाह पर हुजूर के ऐसे जानशीन को, ऐसे साहबी रसूल को जो है फरामोश कर दिया है, जिन्होंने दीन के खातिर अपनी सारी की सारी जिंदगी वक्फ कर दिया, सारी की सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया। वो सैयदा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर, जिन्होंने सारी जिंदगी फाका कसीन में गुजारी है। वो चाहते तो अच्छे अच्छे खाना पकवा कर खा भी सकते थे, लेकिन हुजूर की सुन्नत, हुजूर का किरदार तकवा था और खौफ इलाही ऐसा था। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, मेरे नौजवानों से और मेरे इस्लाम के मानने वालों से मेरी एक अल्लाह पर एक अर्जी है कि अल्लाह पर हम जो है ऐसे हालात पे आ चुके हैं, हम लोग जो है सहाबा इकराम की तारीख को भूल चुके हैं, उनके किरदार को, उनके अमल को, उनके अखलाक को, उनके तकवे को हम जो है फरामोश कर चुके हैं, उनके किरदार को, उनकी कुर्बानियां को हम भूल चुके हैं। अल्लाह पर हम 11वीं शरीफ में गौसे आजम की फातिहा दिलाते हैं, बेशक हम दिलाते हैं, और दम में जब तक दम है हम दिलाते रहेंगे और जिक्र उनका सुनाते रहेंगे। जिस तरह से गरीब नवाज की फातिहा दिलाते हो, आला हज़रत का उर्स मनाते हो, इसी तरह से वो सहाबा इकराम जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, इस्लाम के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उनके लिए अल्लाह अकबर तुम्हारे पास से पैसे नहीं निकलते हैं, और फिर जो है उनकी फातिहा के लिए हमारे पास जो है अल्लाह अकबर तंगी का माहौल हो जाता हो